السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب عمری لیول 1 کے لیے 8واں درس لے کر عقید توحید سے متعلق آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے درس میں دروس میں عقید توحید کے متعلق توحید کی جو قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے تعلق سے پڑھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ توحید اسماء و صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ توحید اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام ناموں اور صفتوں میں ایک ہی جانو۔ وہ اس طرح کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کیا ہے، اسی طریقے سے ثابت مانو۔ جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے لیے نام اور صفت وارد ہیں، ان کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانو۔ ان میں نہ کوئی تحریف یعنی کوئی بدل دینا، تعطیل یعنی انکار کرنا، اور نہ ہی ان کی کوئی تمثیل یعنی کوئی مثال دے کر پیش کرنا اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے، اور تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا وہ ایسا ہے، یعنی تمثیل یعنی اس جیسا ہے، تکییف یعنی اس کی کیفیت بیان کرنا یہ بھی نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو کس طریقے سے کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ یہاں چند قاعدے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں سے متعلق بتائے گئے ہیں، انہیں بڑے اہتمام سے اپنے سینوں میں ضبط کر لو۔ ضبط یعنی حفظ کر لو، اسے گرہ باندھ لو تاکہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توحید اسماء و صفات میں بہت سے فرقے جو گمراہ ہوئے، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے سننے کی صفت ثابت کی تو انسان سننے کے لیے جیسا انسان کو کان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پھر ایک کیفیت میں تصور آ جائے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ انکار کیا، وہ انکار کیا، اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انکار کر دیا، جن میں آپ کو معتزلہ ملیں گے، جہمیہ ملیں گے، جبریہ ملیں گے، بہت سے ایسے، خاص طور پہ معتزلہ وغیرہ جو ہے، جہمیہ وغیرہ، جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ تو بعض لوگوں نے بعض صفات کو مانا ہے، باقی سب کو انکار کیا ہے۔ تو یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو جیسا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جیسا قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کو ماننا چاہیے، نہ کوئی اس کی انکار کرنا چاہیے، اور نہ اس کی مثال دی جا سکتی، اور نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کیا ہے تحریف یعنی اس کو بدلا جا سکتا ہے نا، یہ تمام، اور نہ کسی تشبیہ، کسی چیز کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اہل سنہ نے یعنی اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جیسا ذکر کیا ہم اس کو مانیں گے، نہ اس کی تمثیل بیان کریں، تکییف کریں گے، نہ تحریف کریں گے، اور نہ تشبیہ دیں گے، اور نہ انکار کریں گے، اور نہ اسی طریقے سے کوئی تعویل کریں گے۔ یہ 6 چیزیں نہ ہوگی، نہ تحریف ہوگی، نہ اس کے تعطیل ہوگی یا انکار ہوگا، نہ تمثیل دی جائے گی، نہ تکییف یعنی کیفیت بیان کی جائے گی، نہ تشبیہ دی جائے گی، نہ تعویل کی جائے گی۔ یہ 6 چیزیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ کیسا مستوی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا ہے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول، الایمان بها واجب والسؤال عنها بدعہ، یعنی اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ بتا دیا تھا انہوں نے، بہترین قاعدہ جو ہمیشہ اہل سنہ والجماعہ اس قاعدے کو علماء جو بھی ائمہ سلف تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے کہ اللہ کا نام بہترین اور اچھے ہیں، ان کی صفتیں بھی عظیم ترین اور کامل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سورہ نحل کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو موسوم کیا کرو، یعنی پکارا کرو۔ دوسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توقیفی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے ہیں، ان کا مرجع صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس۔ یعنی توقیفی کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ بتا دیا گیا ہے، اس پہ توقیف وقف کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں ہم بنا نہیں سکتے ہیں۔
اپنی طرف سے یہ بھی ہو سکتی ہے صفت، یہ بھی بول کر ہم نہیں کہتے، بلکہ اللہ کتاب و سنت میں جو بتا دیا گیا اسی کو مان کر چلنا ہے۔ اور یہ نام کسی خاص عدد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان ناموں میں سے صرف بعض کی معلومات ہم کو حاصل ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ اعراف کے آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو جو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور ناک اور دل میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ تیسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کو تمثیل کے ساتھ ثابت کرنا جائز نہیں، جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے بتا دیا ہوں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمائے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی نام یا کسی صفت کی جو کتاب و سنت میں آئے ہیں نفی اور انکار جائز نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے، نیز اس سے کتاب و سنت کے نصوص کی تحریف بھی لازم آتی ہے یا کتاب و سنت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ناقص مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے۔ تنقیص یعنی اللہ تعالیٰ کی کے لیے کمی بیان کی جاتی ہے والعیاذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ 14 قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے معنی معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سننا معلوم ہے، کیفیت نہیں مجہول ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دیکھتا، کیفیت مجہول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، ہاتھ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان و شان اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے لائق ہے، کما یلیق بجلالہ وعظیم سلطانہ، جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے اس طریقے سے ہم کو کیفیت ہم نہیں جانتے، انہیں بجز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ فرمان رب العالمین ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ 5واں اور آخری قاعدہ، دو ناموں میں کا ایک ہونا، ان دونوں مسمى کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بہت سے نام رکھے ہیں اور ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو بہت سی صفات سے متصف کیا اور انہی صفات سے بعض مخلوق کو بھی متصف ہے، جس طریقے سے سمع ہے، بصر ہے، سننا اور دیکھنا۔ بس ایک شخص جو سمیع ہے یعنی سننے والا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور یعنی سننے والا ہے، اس طرح ایک بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ویسے نہیں جیسا اللہ تعالیٰ بصیر ہے یعنی دیکھنے والا۔ میں نے آپ کو یہ جو باتیں سمجھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر کما حق ایمان لائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور جو بھی عبادت کے جو بھی طریقے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھیں، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔